بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ کربلا کے بعد جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی بنا کر کوفہ سے دمشق یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گردنوں میں رسیاں تھیں اور بے پردہ عورتیں ننگے سر چلتی ہوئی دربار یزید میں داخل ہوئیں۔ امام زین العابدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یزید نے فتح کا جشن منایا اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دربار میں سونے کے تشت میں رکھوا کر بے ادبی کی۔ اس پر حضرت زینب علیہ السلام خاموش نہ رہیں اور شیر دل بی بی نے بھرے دربار میں وہ تاریخی خطبہ دیا جس سے یزید کے ایوان میں خاموشی چھا گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ خطبہ حضرت زینب علیہ السلام۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اے یزید، کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے کہ تو اپنے غلاموں اور درباریوں کے سامنے ہماری حرمت کو پامال کرے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ آج دنیا تیرے ہاتھ آ گئی ہے اور تو ہمیں حقیر سمجھ رہا ہے؟ تو نے اپنے نفس کی بات مانی اور شیطان کے پیچھے لگا، مگر اے یزید، تو بہت جلد جان لے گا کہ کس کا انجام برا ہے۔ خدا عادل ہے، وہ مظلوموں کا حق لے گا۔ اے یزید، اگر آج ہمیں قیدی بنا کر لایا گیا ہے تو یہ تیرے کفر کی علامت ہے، مگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم نے ذلت قبول نہیں کی، ہم نے شہادت کو گلے لگایا۔ یہ جو تو نے حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر چڑھا کر تشت میں رکھ دیا ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ اس سے ہمارا مقام کم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ تو نے اپنا چہرہ جہنم کی طرف موڑ لیا۔ ہماری قربانی رائیگاں نہیں جائے گی، ہمارا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید پر خاموشی چھا گئی۔ درباری حیرت میں تھے کہ ایک خاتون نے اس انداز میں کلمہ حق کہہ دیا۔ یزید کو اپنی سلطنت ہلتی ہوئی نظر آئی۔ خطبے کے بعد یزید بظاہر ندامت کا اظہار کرنے لگا، مگر حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کو بدترین سلوک کا سامنا رہا۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام کو زنجیروں میں قید رکھا گیا، بیویوں کو تماشا بنا کر دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ بچے بھوکے پیاسے زخمی حالت میں تھے، بیویوں کو پردے سے محروم کر دیا گیا، قیدیوں کو کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا جہاں نہ ہوا آتی تھی اور نہ ہی روشنی۔ بنت حسین حضرت سکینہ علیہ السلام محض 4 سال کی تھیں۔ کربلا کے بعد ان پر شدید مظالم ہوئے۔ شمر اور یزید کے سپاہیوں نے انہیں کوڑے مارے۔ بے پردہ قیدیوں کے درمیان حضرت سکینہ علیہ السلام اپنی ماں کو آوازیں دیتی رہیں۔ قید خانے میں بھوک، پیاس، خوف اور غم سے نڈھال ہو گئیں۔ روز امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتی تھیں۔ ایک دن قید میں انہیں خواب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے امام علیہ السلام سے لپٹ کر کہا، بابا، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اسی حالت میں حضرت سکینہ علیہ السلام نے آخری سانس لی۔ جب بی بی زینب علیہ السلام نے حضرت سکینہ علیہ السلام کو جگانے کی کوشش کی تو دیکھا سکینہ علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی تھی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے حضرت سکینہ علیہ السلام کے لاشے کو سینے سے لگایا، ان کے بال سنوارے اور کہا، سکینہ، تیری ماں رباب تجھے ترستی رہ جائے گی، تیری پیاس قیامت تک ذکر کی جائے گی۔ حضرت زینب علیہ السلام کا خطبہ حق و سچائی کی ایک بے مثال ہے۔ ان کے الفاظ نے یزید کی باطل سلطنت کو ہلا دیا۔ حضرت سکینہ علیہ السلام کی شہادت مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کی وہ مہر ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ہر باضمیر انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی
اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔